سارے سچے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اللہ ان قال تخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے جناب. اچھا چلیں, ویری گڈ. یعنی کہ اگر ان کی بات لے لیں زبیر کی, تو یعنی کہ وہ حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, ایک بات ہمارے پاس ہے کہ ابدی ہے اللہ. مجھے ویسے آپ کی آج ایک پریزنٹیشن دینی ہے مجھے آپ کو, اگر آپ کے مزید اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم تھوڑی دیر بعد پریزنٹیشن اسٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو ہو گیا ابدی, دوسرا کیا ہو گیا واحد ہے. قل هو اللہ احد, واحد ہے مطلب اکیلا ہے. اکیلا سے مطلب شریک نہیں ہے اس کا کوئی. ٹھیک ہے. اس کا یعنی کہ اللہ کی ایک صفت کیا ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہونا. دوسری کیا ہے, لا شریک ہونا, اکیلا ہونا. یعنی اس کے کوئی شریک نہیں ہے اس کے کاموں میں, اس کی باتوں میں, اس کے فیصلوں میں, اس کی گفتگو میں, اس کے قدرت میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے. قل هو اللہ, اللہ سمجھ گاؤ کہ اللہ ہے کہ, اور وہ بے نیاز ہے. تیسری صفت کیا آ گئی آپ کے پاس, بے نیاز. بے نیاز کسے کہتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. جی مہاراج آپ بتا, بے نیاز سے مراد کیا؟ اللہ کسی کا, اللہ کے برابر کوئی اللہ کے برابر. اور کوئی بتا. یعنی کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. چلیں ٹھیک ہے. اور بے نیاز واضح مطلب بتا دیں. یاسر آپ بات کر رہے ہیں بیٹا, لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. زبیر آپ بتائیں, شاہد صاحب آپ بتائیں بے نیاز کا مطلب. ہاں یاسر صاحب آواز آئی تھی ہوا کی صورت میں, بتائیے. شاید بھی بتائیے. سر ہر چیز سے بے نیاز ہے. بے نیاز کی میننگ تو پوچھ رہے ہیں سر. معلوم ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سمجھ بے نیاز ہے, تو بے نیاز کی میننگ کیا ہے, پتہ کیسے لگے گا بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ سر وہ ہر چیز پہ علم جانتا ہے اور ہر چیز پہ وہ ایک قادر ہے سر. مطلب بے نیاز کا مطلب قدرت رکھنے والا سر, قدرت رکھنے والا, قدرت رکھتا ہے, ہر چیز قدرت رکھتا ہے. وہ ہر چیز اس کی, کوئی ہر چیز اس کی دستر. سر یہ یاسر کا مائک. بے نیاز کی ایک خاص میننگ ہے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کی جو سمپل آپ کو ڈکشنری میں میننگ مل جائے گی, لغت میں لے لیں یا آپ اصطلاحی میننگ میں لے لیں, کہ اللہ بے پرواہ ہے. بے پرواہ مطلب اسے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, وہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, کوئی مجھے مانے گا تو کیا ہو جائے گا, کوئی مجھے نہیں مانے گا تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا بے نیاز کی ایک اور میننگ کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے پرواہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں, یا حضرت موسیٰ اللہ کی مدد کریں, یا رسول اللہ اللہ کی مدد کریں. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی اللہ کی مدد کرے گا اصل میں وہ اپنی مدد کر رہا ہے, اصل میں وہ اپنا رتبہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. انبیاء کرام نے اگر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے تو اس میں اللہ کی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں ہوا, ہو ہی نہیں سکتا. کس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا؟ انبیاء کی قدر و قیمت. یاسر بیٹا اپنا مائک بند کر دیجیے. ٹھیک ہے نا. تو بے پرواہ مطلب اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کام کو کرنے کے بارے میں. ٹھیک, اللہ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, جبکہ انسان سارے محتاج ہیں. تو پتہ لگا بے نیاز مطلب یعنی کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہونا. تو یعنی کہ اس کو یہ حاجت نہیں ہے کہ اگر میرا کوئی کام ہے. اور سر مطلب وہ مطلب بے نیاز ہے, وہ محتاج نہیں ہے. اور اس نے یہ ایک آیت بھی دی ہے کہ اگر اس نے چیلنج کیا ہے یا ایھا الناس کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کچھ شک ہے تو اگر ہمارے اس بندے پہ بھی شک کرے تو اس جیسا کوئی بھی ایک سورہ نازل کیا ہوا لے آؤ جو بھی اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں, اس کے
جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں وہ برو کہ اگر تم اپنے وعدے میں سے ہو کوئی بھی ایز بنا کے دکھا دو، بنا کے دکھا دو. اگر اچھا تم ویری گڈ. اچھا اس آیت سے ہمیں اللہ کی کس صفت کا پتہ لگتا ہے؟ اس میں بے نیازی کا پتہ چل رہا ہے، کریشن کا پتہ چل رہا ہے کہ ایسا کریشر کوئی بھی نہیں ہے جو خود اللہ ہے. خلقت کے حوالے سے تخلیق جی سر. تخلیق کے حوالے سے مطلب یاسر بیٹا آپ بات کر رہے ہیں لیکن یاسر آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا، کچھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا بہرحال ابھی ہم نے اس پہ آتے تھے دوبارہ سے جو مہاراج نے کہا کہ کیونکہ ہماری ایک بڑی کامن آیت جو ہم روز پڑھتے ہیں اس کو متعدد بار نماز میں پڑھتے ہیں اور کسی مردے کو اسحال کرتے ہیں تو 3 دفعہ سورہ توحید پڑھتے ہیں، اپنا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ قل هو اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو قرآن کے پورا کا ثواب ہم اپنے مردے کو بخشتے ہیں. تو ہمیں اگر اس کی میننگ اور مطلب ہی نہیں پتا اس سورت کی تو آپ پھر قرآن کیسا ثواب اپنے مردے کو دے رہے ہیں یہ بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں لیکن اگر آپ جو لفظ منہ سے ادا کر رہے ہیں اس کی آپ میننگ اور معنی جانتے ہیں اور اس کو اللہ پر اپلائی کرتے ہیں اپنے دماغ کے حساب سے، اپنے عقل و فکر کے حساب سے، تو آپ لطف حاصل کریں گے کہ جناب میں جو میں بول رہا ہوں وہ میں بول کیا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اس کی اصل میں معنی اور میننگ اس کے جو ہے وہ ہے کیا، اصل میں کیا اس کی میننگ رکھتا ہے. جیسے کہ قل هو اللہ احد کہو کہ اللہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد اس کے اندر بھی اس کے صفات. لم یلد مطلب ولم اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اب اولاد نہیں ہے یہ اوپر والے سے ملتا ہوا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میری اولاد ہے تو میں اکیلا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا جناب. آپ اپنے والدین کی اولاد ہیں تو آپ کے والدین اکیلے نہیں رہے، ٹھیک ہے. پھر مارج والی بات صحیح ہے کہ اگر کل کو جب ہمارے والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی جگہ لے لیتے ہیں ہیڈ ہونے کے ناطے، بڑے ہونے کے ناطے، یا بڑا بھائی ان کے مقام پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس طریقے سے چلتا رہتا. اللہ کے اندر یہ صفت نہیں ہے. کون سی والی؟ کہ وہ کوئی اولاد رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، 2 باتیں ہو گئی. یا وہ خود کسی سے جنا ہوا ہو. ہاں لم یلد ولم یولد اگلا جملہ یہی ہے. مطلب نہ سنے نہ پیدا کیا گیا ہو، یعنی کہ اللہ وہ چیز نہیں ہوتی جو پیدا کی گئی ہو، جو تخلیق کی گئی ہو وہ چیز اللہ نہیں ہو سکتی. وہ جیسے مہاراج نے بالکل اچھی بات کر دی واضح طور پہ، اگر کہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا باپ ہو یا کچھ بھی کہلائے، تو وہ اس سے بڑا ہو گیا. تو پھر اگر اللہ ہونے کا حق ہوگا تو اس کا ہوگا، پھر اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. نہ وہ پیدا کیا گیا ہو، نہ اپنے جسم سے پیدا کرتا ہو، ٹھیک ہے نا. اپنی قدرت سے پیدا کرے گا، یعنی اپنے جسم کے کسی پارٹ سے پیدا نہیں کرے، جیسے ماں کے بدن سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر اللہ محدود جسم رکھنے والی چیز نہیں ہے، لا محدود ہے اللہ، ٹھیک ہے. اللہ جسم رکھتا ہی نہیں، مطلب فزیکل کوانٹٹی تو ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کہو کہ اللہ ہے، کہ پھر اینڈ میں اس کی جو ہے وہ اب تک ہمارے پاس 4 صفات آ گئی. ابدی ہونا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہونا، واحد اکیلا ہونا، ٹھیک ہے، بے نیاز کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور لم یلد ولم یولد مطلب کہ وہ تخلیق کردہ نہیں ہے، تخلیق کرنے والا ہے، تخلیق کردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب. یہ تو بڑی اچھی آیت آ گئی ہمارے پاس سے. اور انک علی کل شیء قدیر جو شاہد بھائی نے بھی ہماری طرف اشارہ کیا کہ وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں. چلے 5 بھی لکھ دیتے ہیں ہم. اللہ کون ہے؟ ہر شے پر قدرت رکھتا ہو. ذرا اس کو ڈیفائن کریں، اللہ ہر شے پہ قدرت کیسے رکھتا ہو؟ مثلا شاباش زبیر بتائیے، قدرت رکھنے سے مراد کیا ہے؟ سر یعنی کہ جو چاند سورج ہے اس کے نکلنے کا وقت، غروب ہونے کا وقت، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے گا تو وہ ہر نہیں شے نکلے سے گا. مراد کیا؟ ہر شے سے مراد ہر چیز جو ہمارے پلانٹ پہ ہے یا ہمارے پلانٹ پہ نہیں ہے، سب کچھ. چلے شاباش. یعنی کہ اس میں لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز سب آ جائیں. قدرت، چلے قدرت کو ڈیفائن کریں. جی زبیر.
कुदरत यानी कि नेचर, अल्लाह ताला ने जितनी भी ये लिविंग ठीक है, मतलब है कि अल्लाह की कुदरत को डिफाइन करा। तो दिन को रात में बदलना, रात को दिन में बदलना, ये भी एक कुदरत है माशाल्लाह। फूल का खिलना, पौधे का बड़ा होना, पानी एब्जॉर्ब करना, ये सारा छोटे से बड़े होना। ठीक हो गया। ज़ुबैर बताएं कुछ। सर ये जो बच्चे बता रहे हैं यानी कि चांद का निकलना अल्लाह ताला के सिवा इससे कोई नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने खुद भी फरमाया कुरान में कि वो मैं ही हूँ जो रात को दिन में और दिन को रात में और शाम को दोपहर में और दोपहर को शाम में वो करता हूँ और चांद को आपके लिए निकालता हूँ। ये सारी नेमत अल्लाह ताला ने हमें बताई है, बयान किए। ये सारी पता है कि ये एक वाहिद साथ मैं ही हूँ। वेरी गुड, शाबाश। देखिए अगर हमने कुरान, देखिए अगर हमने कुरान को सिर्फ अपनी निगाह से पढ़ा, अपनी निगाह से मुराद है कि मुसलमानों की निगाह से पढ़ा, तो हम बहुत ही छोटी मीनिंग हासिल करेंगे किसी भी लफ्ज की। और इस वक्त जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, मैं और आप जो बात कर रहे हैं, वो मुसलमानियत के पैराए के अंदर या मुसलमानियत की नजर के हिसाब से बात कर रहे हैं। कुफार की निगाह से सोचें कि कौन सी ऐसी कुदरत है, कौन सी ऐसी कुदरत, आप तो, हम और आप तो वाली बातें कर रहे हैं कि जो अजल से होती हुई चली आ रही है, सूरज भी निकलता है, चांद भी निकलता है, दरिया भी बहता है, रात के अपने टाइम पर होती है, सुबह अपने टाइम पर हो जाती है, सर्दी अपने टाइम पर आ जाती है, गर्मी अपने टाइम पर आ जाती है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे कि अगर इंसान इस चीज पे कुदरत हासिल कर ले कि दिसंबर में गर्मी लिया है और जून जुलाई में सर्दी लिया है, तो क्या आप उसे अल्लाह मान लेंगे? नो सर। क्यों नहीं मानेंगे? अभी तो आप बता रहे हैं कि गर्मी में लाने वाला, गर्मी को सर्दी में लाने वाला। कुरान के चैनल सर यानी नेकी पर सवाब देना और जो वो होता है गुनाह पर आपसे हिसाब लेने वाला, अजाब देने वाला। ठीक है, मैं अभी जैसे हम कुदरत पे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो आपने कहा जनाब दिन और रात में 2050 में मुमकिन हो जाएगा सर ये। ठीक है ना, अगर मुमकिन हो जाता है। हाँ, चल रही है कुछ ऐसी रिसर्च भी चल रही है कि इंसान इन चीजों पर कुदरत हासिल करने की कोशिश कर रहा है और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। जैसे कि मसनूई बारिशें बरसवाना, ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। और समंदर के सर इंसान चाहे कुछ भी कर ले, इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इंसान हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, उसको हर चीज के बारे में पता नहीं रह सकता। ये भी एक रिसर्च चल रही है मेरा बच्चा मारे साहब। देखिए मुसलमानों के अकायदों में बहुत बड़ा वार होने वाला है और हो रहा है, और जो हमारा सोशल मीडिया है हमारे बहुत सारे अकायद को भी खराब कर रहा है, लेकिन वो इतनी गैर महसूस तरीके से कर रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा, और वो सारे काम हो रहे हैं। और जो हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ये सब उसकी बुनियादी जड़ें हैं। और जैसे अभी मुख्तलिफ गेम्स का माशरे में आना, और लूडो जो गेम चल रहा है, और ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं रोजे में रख के, ना महरम लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, पता ही नहीं कौन कहाँ से खेल रहा है, और बातें भी शेयर हो रही है, सब कुछ हो रहा है जनाब, रोजे में टाइम पास हो रहा है। तो वो हम पे तागूती सिस्टम काम ही ये कर रहा है कि ये नमाज़ें भी पढ़ते रहें, ये रोजे भी रखते रहें, ये हज भी अदा करते रहें, ये उम्रे भी अदा करते रहें, ये कुरान हिफ्ज़ भी करते रहें, कुरान सुनाते भी रहें, कुछ भी करते रहें भले, लेकिन इंटरनली तौर पे ये असली मुसलमान नहीं है। एक खौल चढ़ा हुआ उनके ऊपर, एक मुसलमानियत का लिबादा उड़ रखा हो, टोपी पहन रखी हो, सलवार कमीज पहन रखी हो, नमाज पढ़ने 5 वक्त जा रहे हो, और वो हो रहा है। मुझे बताएं ये हो रहा है नहीं हो रहा? मुझे बताएं कि पक्के नमाजी हैं, रिश्वत नहीं छूट रही है, पक्के नमाजी हैं, बिजली चोरी नहीं छूट रही है, पक्के नमाजी हैं जनाब, कुरान रोजे भी पूरे रख रहे हैं, झूठ नहीं छूट रहा है, पक्के नमाजी है लेकिन टीवी ड्रामा नहीं छूट रहा है, पक्के नमाजी है लेकिन फिल्म नहीं छूट रही है, पक्के नमाजी है लेकिन फेसबुक और ट्विटर और ये सारी चीजें हम कह रहे हैं बुरी नहीं है, लेकिन इसका बुरा इस्तेमाल करना नहीं छूट रहा है। मुझे बताइए अगर मैं गलत हूं, बात करें, सब बात करें। ये सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं सर, आप तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। इस वक्त तो ये तो मुझे बताएं ना कि तो इस्लाम दुश्मन अपनी साजिश में किस कदर कामयाब है। आपकी आवाज बार-बार मेरी आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या? नो सर। सर आ रही है जी सर जी। जुबैर बेटा चेक कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है ना?
تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر ہم جو ہے اگر ہم سارے مانے کہ بچہ, میں ایک آپ سے مثال دوں, بچہ روز صبح اٹھ کے تیار ہو کے ویل سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ناشتہ واشتہ کر کے اسکول جائے, کالج جائے, یونیورسٹی جائے, روز جائے, اور پھر 1 مہینے تک جائے, 2 مہینے تک جائے, 6 مہینے تک جائے, سال تک جائے, اور سال کے بعد آپ اس سے اس کی کلاس کے حساب سے اس سے ٹیسٹ لیں, اس سے سوالات اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے اس کے پیپر لیں, جیسے آپ لوگ سارے پیپر دیتے ہیں, اور وہ پیپر میں بس سبجیکٹس کے نام لکھے اور ٹیچروں کے نام لکھ کے آ جائے, اور یہ بتا دے کہ میں صبح اتنے بجے اٹھ کے جاتا تھا اور دوپہر اٹھ کے یہاں پر آتا تھا اور میں روزہ رکھتا تھا اور میں بھوکا رہتا تھا اور جو ہے پھر میں افطار کرتا تھا, سامان لے کے آتا تھا اور میں غریبوں کے لیے کھانا بھی کھلا دیا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. مجھے بتائیے کہ اگر وہ بچہ یہ لکھ دے اپنے پیپر میں جا کے, تمام استادوں کے نام بھی لکھ کے آ جائے, یہ بھی لکھ کے آ جائے, پاس ہوگا بچہ؟ پورے سال گیا ہے, نہیں سر, پنکچولیٹی کے ساتھ گیا ہے, لیکن نہ اسے فزکس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے, نہ اسے میتھس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے, نہ اسے بایولوجی کی ڈیفینیشن آ رہی ہے, نہ وہ کچھ سبجیکٹس کے ٹاپکس کے آنسر دے پا رہا ہے, نہ اس کے کوئی کانسیپٹس کلیئر ہیں, نہ اسے یہ پتا ہے کہ جو ہے فزکس کہاں استعمال ہوتی ہے, بایولوجی کہاں استعمال ہوتی ہے, میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی کیوں ہے, کرنا کیا ہے. لیکن گیا ہے اسکول, ریگولر ہے, پورے سال اسکول کالج یونیورسٹی گیا ہے, پنکچوئل, پابندی کے ساتھ. جس طرح ہمارا نمازی پورے سال نماز پڑھنے جا رہا ہے, ایک نماز نہیں چھوٹی اس کی, ایک روزہ نہیں چھوٹا اس کا, حج بھی ماشاءاللہ ہر 4-5 سال کراتا ہے, یا زندگی میں کراتا ہے, عمرہ کراتا ہے, ٹھیک ہے نا, زیارتوں پہ چلا جاتا ہے, اولیاء اللہ کے مزاروں کی زیارت کر کے آ جاتا ہے, کچھ تو ہر سال جاتے ہیں ماشاءاللہ سے, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ ساری چیزیں پریکٹس کے بعد انسان تبدیل نہیں ہو رہا, تو بتائیں اسلام کامیاب ہوا یا اسلام دشمن کامیاب ہوا؟ شاباش بتائیں. پھر تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے, یہ صحیح بات ہے. اگر ہم زبیر صاحب, شاباش. سر ہم کامیاب نہیں ہوئے, پھر اپنی رائے سارا دیں, سال ضروری نہیں محنت کہ کرتے ہیں, دیکھیں پڑھتے ہیں, میں جو نمازیں کہہ بھی رہا ہوں, پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, ہاں شاباش, لیکن پھر بھی ہمارے دل میں وہ چیز نہیں بیٹھ رہی ہے, اللہ کا خوف نہیں بیٹھ رہا ہے, اللہ کا ڈر نہیں بیٹھ رہا ہے. اور وہی والی بات آپ کی کہ ہمارے ظاہر سی بات ہے, جب اللہ کا خوف دل میں بیٹھے گا تو ہی ہم کوئی کام صحیح اس کا نوریان حاصل ہوگا, اس کا نور مجھے حاصل بتائیں ہوگا, تو ہم نمازیں صحیح ہو پڑھنے کے پائیں گے باوجود دل مسلمان. میں اللہ کا خوف کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ سر کیونکہ ہم اس کے معنی سے واقف نہیں ہیں, نا واقف ہیں. ہم یہ بس یاد کیا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ, بس وہ ڈائریکٹ جیسے ہوتا ہے جلدی جلدی پڑھ کے جان چھڑا لیتے ہیں, لیکن اس کے معنی پتہ نہیں ہوتے کہ اس میں اللہ کی وہ بیان ہوئی ہے, تعریف ہوئی ہے کہ اللہ بول رہے ہیں کیا کہ آپ جب فزکس کا یا ساری کیمسٹری, تعریفیں میرے لیے, کیا آپ جب فزکس کیمسٹری اور میتھس کا یا بایولوجی کا لیکچر لے رہے ہوتے ہیں تب بھی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار ٹیچر لیکچر ختم کرے, ہم بھی کام ختم کریں؟ سر یہ نماز روزہ ہمیں تھالی ملا ہوا ہے, اس لیے ہم یوز ٹو ہیں, روٹین میں چل یہ کرنا ہے بس. ایجوکیشن بھی تو روٹین میں ملی گی ہم کو اسکول کالج کی, تو فیس بھرنی پڑتی ہے نا, تو فیس نہیں بھرنی پڑتی. ہاں شاباش. زبیر بتائیے, سر فیس کیا نہیں, آپ کیونکہ ہمیں فزکس کیمسٹری جب آپ لیکچر لیتے ہیں ٹیچر سے, تب بھی آپ یہ کہہ رہے تھے جلدی یار جان چھوڑے؟ نہیں سر, پھر تھوڑا اس کو سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے مستقبل کا کہ یہ ہمیں آگے فائدہ دے گا, ہمارے کام آئے گا. بہت خوب. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا اس میں گھاٹا ہے, نقصان ہے, لیکن اس کے بارے میں ہمیں نہیں ہے پتا, کیونکہ ہمیں معنی نہیں ہے پتا اس چیز کی ویلیو پتا نہیں, اس وجہ سے ہم مہارج کچھ اس بولیں پہ گے اس اتنی بارے میں؟ دھیان نہیں دیتے, توجہ نہیں کرتے. یس سر, یہی بات ہے کہ کچھ بچے تو یہ سوچ رہے ہوتے ہوں گے کہ جلدی سے پیریڈ ختم ہو, ہمیں آزادی ملے, جان چھوٹے. تو لیکن جو بچے پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک تو فیس دے رہے ہیں اس کے ڈر سے, اس کی وجہ سے, اس کے علاوہ انہوں نے آگے جا کے کچھ نہ کچھ بننا ہوتا ہے, کچھ کرنا ہوتا ہے, ان کو اپنی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی تو ہے کہ اگر آپ فیل ہو جائیں اپنے پریلیمز میں, اپنے سیمسٹر میں یا اپنے منتھلی ٹیسٹ میں, تو سب سے زیادہ آپ کی کون پوچھ گچھ کرتا ہے؟ ہمارے گھر والے. ہاں, امی, ابو, چچا, ماما, جو گارجینز ہیں وہ کرتے نہیں کرتے؟ اچھا, اب اس طرح خدا نہ خاصہ جی فائنل سر. ایگزام میں فیل ہو جائے تو
پھر تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا, جو بھی سہولتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری نکل جائیں گی. جی زبیر صاحب پوچھتے ہیں گھر والے؟ بالکل پوچھتے ہیں سر, ڈانٹتے بھی ہیں, اور ہے نا پوچھتے اللہ ہیں. نے ایسا موقع تو کیا نہیں ہے کبھی. اچھا کیوں پوچھتے ہیں, وجہ بتائیں. سر کیونکہ وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ یہ آگے اگر یہ نہیں کرے گا تو اسی کا وہ فیوچر برباد ہوگا, اور اس کے لیے بھی وہ ہوگی, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ہمیں بھی. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے فیوچر پہ یقین رکھتے ہیں. جی سر نہیں رکھتے. بالکل بالکل. کون سا یقین رکھتے ہیں؟ علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. حق الیقین. حق الیقین. ویری گڈ. حق الیقین کیوں رکھتے ہیں بھائی, مثال دے کے سمجھائیں. سر کیونکہ سامنے ہے, وہ سامنے ہے. ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے چچا ماما تایا نے پڑھا تھا, آج ان کا کیا مقام ہے, اور جنہوں نے نہیں پڑھا تھا ان کا کیا مقام. جی سر. دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم. جی اس کا سر. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غیب پر ایمان نہیں ہے. آپ کو, ہمیں مسلمان کو غیب پر ایمان ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. تو نہیں غیب ہوتا پر ہے ایمان سر. تو یہی ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں صحیح کیا تو آخرت میں صحیح ہوگا, دنیا میں برا کیا تو آخرت میں برا کریں گے. اگر ہمیں واقعا آخرت پر ایمان ہے, عین الیقین کے ساتھ حق الیقین ہے اللہ کے کہنے پر, تو پھر ہمیں اس کی پرواہ بھی ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ کے پیرنٹس کو اور آپ کو اپنے فیوچر کی پرواہ ہے, اس طرح ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی پرواہ ہونی چاہیے, اللہ کے کہنے پر, غیب پر ایمان رکھنے پر, حق الیقین ہونے پر. لیکن ہم اللہ کے کہنے پہ ویسا یقین نہیں رکھتے. اگر رکھتے ہوتے تو میں قرآن کی وہ آیتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ ہم نے آخرت کے اندر دودھ کی نہریں, جنت کے اندر شہد کی نہریں بہتی ہوئی رکھی ہیں, لیکن ان کے لیے جنہوں نے والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. یہ بھی بڑی کامن صورت پڑھ رہا ہوں جو روز پڑھتے ہیں آپ لوگ, انسان مسلمان روز پڑھتا ہے, بے شک انسان خسارے میں ہے. والعصر الانسان لفی خسر, اللہ قسم کھا رہا ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لے کے آئے, وعملوا الصالحات, عمل صالح نیک عمل انجام دیے جن کا نتیجہ بھی نیک تھا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی تلقین رہے, خود بھی اس کے اوپر قائم رہے, کیونکہ صحیح رستوں پہ, اللہ کے رستے پہ مشکلات آتی ہیں. انبیاء کو بھی آئیں, ائمہ کو بھی آئیں, خلفاء راشدین کو بھی آئیں, سب کو مشکلات آئیں, لیکن سب نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا. وتواصوا بالصبر, اور صبر سے اس پہ قائم رہے, دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے. تو ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے. اگر بچہ ہمیں اس پہ یقین ہو تو ہم اپنے کاموں کو ویسا ہی انجام دیں. جیسا کہ ہمیں فزکس کا لیکچر لیتے ہوئے ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے اس کا پیپر دینا ہے, 1 مہینے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا, یا اگلے ہفتے اس کا ٹیسٹ ہے, یا پورے سال بعد مجھے پیپر دینا ہے, اور اگر میں پیپر میں پاس نہیں ہوا تو میں اگلی کلاس میں نہیں جا سکوں گا, اور جب میں اگلی کلاس میں نہیں جا سکوں گا تو میرا مستقبل کا اگلا سال بھی ڈسٹرب ہوگا. جب اگلا سال ڈسٹرب ہوگا تو میرا پورا مستقبل ڈسٹرب ہوگا, اور جب مستقبل ڈسٹرب ہوگا تو مجھے نہ اچھی ایجوکیشن مل سکے گی, اس کی بیس پہ نہ اچھی جاب مل سکے گی, نہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکوں گا. ہمیں کتنا واضح ٹریک پتا ہے, لیکن کیا ہمیں دنیا سے آخرت کا اپنا واضح ٹریک معلوم ہے؟ نو سر. بتائیں, معلوم ہے؟ نو سر. نو سر. جبکہ ہم کتنی دفعہ دن میں نماز پڑھ رہے ہیں, ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ تو ماشاءاللہ سے سارے ریگولر نمازی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت کہ جو جمعے کے نمازی ہوتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو ہماری ریگولر نماز ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اچھا نماز کے حوالے سے قرآن میں ایک آیت بتائے. اچھا یہ بتائیے, زبیر اور مارج اور شاہد بھائی اور یاسر صاحب, چار بندے ماشاءاللہ, چاروں سے کوشچن کر رہا ہوں. ہم اپنی نماز کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی سر. شاید بھائی آپ بعد میں بتائیے گا. نو سر, ہم نہیں بتا سکتے. زبیر جی, زبیر بیٹا. نہیں سر, نہیں بتا سکتے, یہ تو اللہ کے, نہیں بتا سکتے ہیں سر, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا, اور مارج آپ بتائیں بیٹا. نو سر, ہم نہیں بتا سکتے, کیونکہ قبول کرنا ہے یا نہ کرنا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک, چلے شاباش. جی شاید بھائی آپ فرمائیں. یاسر کچھ بولیں گے بیٹا, آپ کی آواز آتی نہیں آتی؟
چلے شاید بھائی آپ شروع کریں پلیز. جزاک اللہ. سر یہاں پہ میں ایک مولا علی علیہ السلام کا ایک کوڈ جو ہے وہ کوڈ کروں گا. جی جی. آپ نے فرمایا کہ مطلب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل کرنا کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی ہے. ایک تو یہ مطلب ہے کہ مولا کا جو فرمان ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہ جیسے قرآن میں اللہ نے فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے فجر کی نماز قائم کی ادا کی ہے اور فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک آپ نے کوئی ایسا کام، کوئی بھی مطلب اللہ کے حکم عدولی، اللہ کے رسول کی حکم عدولی نہیں کی ہے. مطلب اللہ کے احکام پر، اللہ کے حکم پر تمام کام سر انجام دیے ہیں اور آپ نے ظہر کی نماز ادا کی ہے. تو نماز قائم اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا، اور وہ آپ کو قبول ہونے کی دلیل ہے کہ وہ یہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے. ایک مولا کے فرمان ہے کہ آپ نے خود دل کر رہا ہے آپ کا کہ نماز میں اگلی نماز پڑھوں، تو یہ آپ کی پہلی نماز ہونے کی قبول ہونے کی دلیل، مطلب آپ کی خود سیلف سیٹسفیکشن ہے. چلے دیکھیے اب ہم نے ایک مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ کا قول سنا دیا. چلے دیکھیے یہ تو ایک قول ہے مولا علی نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہمارا یقین ہے. قرآن سے واضح دلیل ہے. جیسے آپ نے دوسری بات یہ کری کہ جناب نماز کا قائم کرنا، ٹھیک ہے، کہ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آپ نے فجر پڑھی اور ظہر تک بالکل تابع خدا کے پروردگار کے تابع رہے، یعنی کہ اپنے جسم کو اسی رولز اینڈ ریگولیشنز پہ چلایا جو اللہ نے فرمایا تھا. آنکھ کو بھی، ناک کو بھی، کان کو بھی، جسم، ہاتھ کو بھی، ہر اعضاء کو جس پہ گفتگو کر چکے ہیں پہلے، اگر اللہ کے حکم پہ چلایا، ٹھیک ہے، آپ نے نماز کا قائم کرنے کا قبول ہوئی. ایک بڑی واضح آیت قرآن سے ہے، بہت واضح آیت، اور بہت سنتے ہیں اس آیت کو آپ، جس کے اندر پورا فارمولہ ہے کہ آپ اپنی نماز کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں. اور کافی یاد رکھیں اللہ بھی اندازے لگاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ انک اعلیٰ تخلق السماوات والارض، اس طرح کی آیت ہے، اور ستۃ الایام، 6 دنوں میں، اور اللہ نے خوب 6 دنوں کے اندازے میں اس زمین اور آسمان کو خلق کیا، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں، لیکن خدا کا جو اندازہ ہے نا وہ ہماری پیمائشوں سے افضل ہے. ہماری جو پیمائش ہے نا، اگر ہم ایگزیکٹ بھی ناپتے ہیں نا تو یاد رکھیں وہ بھی ایک اندازہ ہی ہے، اسٹیمیشن ہے. فکس کوانٹٹی کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے فکس کر دیے تاکہ اسٹینڈرڈز بنا سکیں دنیا کے لیے. اچھا، اب میں نے آپ سے ایک سوال میرا بھائی کہ کوئی قرآن سے ایسی واضح آیت بتائیں جس کو آپ مصداق بنا سکیں کہ ہاں بھائی میری نماز قبول ہے یا نہیں ہے. وہ قرآن میں فارمولہ ہے، ہم اپنی نماز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک مثال لے کے بناتا ہوں. ہمیں آپ نے بریانی بنانے کے لیے ایک مٹیریل ایک خاتون کو لا کے دیا 1 کلو بریانی کے حوالے سے، اور وہی 1 کلو بریانی مٹیریل دوسری خاتون کو دیا، بالکل سیم کوانٹٹی میں، کوالٹی میں کوئی فرق نہیں تھا، کوانٹٹی میں کوئی فرق نہیں تھا، مسالوں کی بھی، تیل کی بھی، اور چاول کی بھی، اور جو چیزیں جو دونوں میں سے جس نے بہتر بنائی، یقیناً کوئی ایک اچھی بنائے گی، کوئی ایک تھوڑی سی کم بنائے گی، ہو سکتا ہے ایک بالکل ہی ریڑھ مار دے. تو مجھے یہ بتائیں چیز تو دونوں کے پاس اچھی تھی، کام کیوں خراب ہوا؟ سر کنسنٹریشن ہے، ٹائم ہے، ٹائمنگ ہے، اور اس کا طریقہ، اس سب سے ایکسپیرینس بھی کس طرح ایکسپیرینس ہو بھی. سکتا تھا جی آپ نے جو بیچاری پہلی بچی کو لا کے دیا وہ بھی ہے ہی، اس نے 1-2 دفعہ بریانی بنائی تھی اس سے پہلے، اور ایک آپ نے خاتون کو لا کے دیا جو روزی بناتی تھی، ہر دوسرے دن بناتی تھی اپنے گھر میں. دونوں کے کام میں فضل آسمان کا فرق ہوگا، چاہے ایک ہی کوانٹٹی ایک ہی چیز دے دی جائے دونوں. دیکھیں قرآن میں واضح آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ اس طرح کی آیت ہے نا، شاید یاد ہوگی، ٹھیک ہے، میرے پاس لکھی ہوئی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے.
زبیر اور مارج بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کون سی آیت پڑھی؟ ذرا ریپیٹ کریں ترجمہ. بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. زبیر آپ بھی ریپیٹ کریں بیٹا. بے شک نماز بے حیائی سے بچاتی ہے. شاباش. اب میرا آپ سے سوال، ایگزامپل دے رہا ہوں، سوال نہیں کر رہا، ایگزامپل دے رہا ہوں. پانی میں آپ نے چینی ملائی، پانی کا ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ میٹھا ہوگا. میٹھا ہوگا. نمک ملایا تو نمکین ہوگا. کڑوا ہوگا. زیادہ ملایا کڑوا ہو جائے گا. شاباش، ویری گڈ. لیمو ملا دیں، کھٹا ہو جائے گا. کھٹا ہو جائے گا. اس کا مطلب لیمو کی تاثیر کیا ہے؟ کھٹی. چینی کی تاثیر کیا ہے؟ میٹھی. اور اس طرح نمک کی تاثیر کیا ہے؟ کڑوی. ایسے ہی نا؟ اس کا مطلب ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے، ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. نماز کی تاثیر کیا بتائی قرآن نے؟ اب بتایا نماز کی تاثیر کیا ہے؟ ابھی جو آیت ہر پڑھی، قسم کے برے کاموں سے روکنا. ہاں، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. یہ تاثیر ہے نماز کی. اب اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں کہ میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقتہ، جمعہ کے بھی، عیدین بھی، اور 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں برے کاموں سے باز نہیں آ رہا ہوں. اب لفظ قرآن نے برے کام کہا ہے. برا کام وہ جس میں نافرمانی ہے خدا، وہ برا کام. مثلا چوری، رشوت، اور جو ہے جھوٹ، تکلیف دینا، پریشان کرنا، حق غصب کرنا، پڑوسی کا حق مارنا. ٹھیک ہے. لغویات بکنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، گانے سننا، کان کا غلط استعمال کرنا. سر وہ میں نے جو آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ مطلب آپ نے نماز قائم کی ہے اور اللہ نے آپ نے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول، ہاں اسی کی طرف جا رہے ہیں، بے شک اسی کی طرف جا رہے ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اگر نماز پڑھنے کے بعد آپ ان برے کاموں سے بچ رہے ہیں، یہ تو ہوگا برا کام. فحش کام کسے کہتے ہیں جناب؟ کوئی بتائے گا فحش کام کسے کہتے ہیں؟ جی زبیر بیٹا، فحش کام کسے کہتے ہیں؟ سر جو بہت زیادہ برے ہوتے ہیں، مثلا وہ ہو گیا زنا وغیرہ، ایسے جی کام. شاباش شاباش، ویری گڈ. اچھا، زنا تو آپ نے ایک بہت بڑی مثال دے دی کہ جناب خدا نہ خواستہ کہ ایک مرد اور ایک عورت کسی جو ہے نا وہ زنا کے مرتکب ہو جائے، گناہ، ٹھیک ہے نا، کے مرتکب ہو جائے. لیکن آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ تو دیکھنا، سر ٹی وی دیکھنا، موبائل کسی وغیرہ. نامحرم کو دیکھنا. شاباش، کسی نامحرم کو دیکھنا. ہاں بیٹا زبیر. سر یہی نامحرم کو دیکھنا، فلمیں وغیرہ، ٹی وی کا استعمال کرنا، اچھا، اپنے کان، ہم آنکھ کیا جو ڈرامے دیکھ ہوا سکتے سے ہیں؟ پھنسائیں. پی ٹی وی کے یہ جو ڈرامے آ رہے ہیں دیکھ سکتے جی ہیں؟ سکتے سر میں سر نہیں دیکھ سکتے. جی مہارج، یہ جو ٹی وی پہ ڈرامے آ رہے ہیں، اس میں خواتین آ رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے چینل آ رہے ہیں. جی فرمائیے، کیا دیکھ سکتے ہیں؟ تو سر اجازت تو نہیں ہے. اجازت تو نہیں ہے. اجازت مطلب آپ نے ایک بات نہیں چھیڑ دی، جائز اور ناجائز. جائز مطلب جس کی اجازت ہو، ناجائز جس کی اجازت نہ ہو، مطلب ناجائز ہے، اور ناجائز چیز حرام ہوتی ہے. اب فحش کام اسی کو کہتے ہیں بس جس سے آپ کی جسمانی سیکچول ڈیزائر یا جسمانی شہوت، کھانے پینے کی نہیں، سونے جاگنے کی نہیں، ٹھیک ہے نا، سیکچول ڈیزائر جو ہوتی ہے وہ پرووک ہو. اب وہ کسی خاتون کے ہاتھ دیکھنے سے ہو، پاؤں دیکھنے سے ہو، چہرہ دیکھنے سے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب میں تو پوری خواتین کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور مجھے شہوت نہیں ہوگی، تو یہ ایک واضح جھوٹ سا، اور کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا.
تو آپ یقین کریں یہ کام صرف اولیاء اللہ کا ہے اور انبیاء کا ہے کہ اگر کسی وہ خاتون کو دیکھیں اور کسی نیکڈ حالت میں دیکھیں یا صرف دیکھ ہی لیں تو وہ ان کے حواس اور ان کی شہوت ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اولیاء اللہ اپنے سر آپ کو اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت با حجاب ہو، پورا اس نے ڈھکی ہوئی ہو، تو اگر اس کو دیکھ مطلب اس سے بات کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ مطلب کوئی زمرے میں آئے گا. بہت اچھا کوشچن کیا انہوں نے کہ اگر کسی خاتون نے حجاب اسلامی پورا لیا ہوا ہے، مثلا صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور پاؤں کے پنجے کھلے ہوئے ہوں، تو وہ آفس میں بھی کام کر سکتی ہیں، اسکول میں بھی کام کر سکتی ہیں، کالج یونیورسٹی میں بھی کام کر سکتی ہیں، کہ جس جگہ چاہیں کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس عورت کے لیے حکم ہے کہ کسی مرد سے ہنس کے بات نہ کرے. اگر وہ سیل مین ہے، خاتون ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھر کا خرچہ چلا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہجہ سخت ہو، لہجہ سخت بھی نہ ہو، لیکن درمیانی سخت بھی نہ ہو لیکن ایسا سافٹ نہ ہو کہ اگلے کے دل میں سافٹ کارنر پیدا کرے. جیسے آپ اکثر رشتے میں اس کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں. جی بیٹا جی. سر آپ نے بتایا کہ اس کا حجاب نہ اور پیر اور ہاتھ کا بلے وہ، تو سر یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یعنی کہاں سے اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا یہ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احکام ایسے دین جو ہوتے ہیں نا لفظ، ہمارے پاس جو ٹاپک ہے نا احکام دین، ٹھیک جی ہے نا، سر، یہ پورا سبجیکٹ ہے، اس کے اندر مل جی جائے گا ہم کو. ٹھیک ہے نا، احکام دین مطلب حکم، شریعت کے جی حکم، عورت اور مرد کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، نماز روزے کے حوالے سے بھی حکم. دین کے حکم. ہاں، احکام دین بھی ہم کو اس کے اندر مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے پاس پورا ایک جی سبجیکٹ ہے، سر. پورا چیپٹر ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. ان سے پتہ لگتا ہے ہم کو کہ ہماری حدود ہے کیا. اچھا، ہم بات کس پہ کر رہے تھے کہ نماز اگر مجھے میری آنکھوں کا پردہ لے کے آ رہی ہے، عورت بھلے کیسی بھی جا رہی ہو، میں نے نہیں دیکھنا، پردے میں جا رہی ہوں یا بغیر پردے کے جا رہی ہوں، میں نے نہیں دیکھنا. میری فحش کلامی نہیں ہونا چاہیے. زبان سے فحش کلامی بھی فحش کاموں میں آتی ہے، مطلب گالی بکنا، لغویات بکنا، ٹھیک ہے، یہ بھی فحش میں آتی ہے. گانے سننا یہ بھی فحش ہے. کیوں؟ کیونکہ گانے جب آپ سنتے ہیں تو اس کے اندر کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تہذیب اور احترام اخلاق کے دائرے سے لفظ نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ناچنے گانے کے لفظ، ڈانس کے لفظ، ٹھیک ہے نا، شہوت کے لفظ، اور شاعری کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کی سوچ اور فکر کو غلط جگہ پر لے کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو پتہ یہ لگا کہ اگر میری نماز کے بعد میں برے کاموں سے بچ رہا ہوں، میں شہوت زدہ کاموں سے بچ رہا ہوں، میں فاحش کاموں سے بچ رہا ہوں، میرا موبائل کا یوز صحیح ہے، میرا انٹرنیٹ کا یوز بالکل صحیح ہے، میں سب کے سامنے بھی نیک ہوں، اور جب میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں، کسی جگہ پر بالکل الگ ہوتا ہوں، تب بھی نیک ہوں، میری تنہائی بھی پاک ہو، میری گیدرنگ بھی پاک ہو، جب میں 2 4 6 10 بندوں کے درمیان ہوں تب بھی وہی ہوں، اور جب میں اکیلا ہوں تب بھی وہی ہوں، تو میری نماز قبول بھی ہو رہی ہے اور وہ مجھ پہ اثر بھی رکھ رہی ہے. اگر آپ لیمو ڈالیں اور کھٹا نہ ہو، اس کا مطلب آپ نے لیمو نہیں ڈالا، لیمو جیسی کوئی اور چیز ڈالی ہے. اگر آپ نے نمک ڈالا اور کڑوا نہ ہو، اس کا مطلب آپ نے نمک نہیں ڈالا، نمک جیسی کوئی چیز ڈالی ہے. اسی طرح آپ نے اگر چینی ڈالی اور میٹھا نہیں ہوا تو چینی جیسی کوئی چیز ہے، چینی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے نماز پڑھی 5 وقتہ یا نماز شب بھی پڑھ لی، نماز جمعہ بھی پڑھ لی، لیکن اس کے بعد اگر آپ فاحش کاموں سے، برے کاموں سے، برائی سے، جھوٹ سے، بدگوئی سے، بدگمانی سے، غیبت سے، برے چال چلن سے، آنکھوں کے گناہوں سے، ہاتھ کے گناہوں سے، پاؤں کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، جسم کے گناہوں سے، معاشرتی گناہوں سے، اکیلے میں خلوت کی گناہوں سے، اور جلوت میں گیدرنگ کے اندر گناہوں سے، دوستوں کے اندر اگر نہیں بچ رہے ہیں تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز جیسی کوئی اور چیز پڑھی ہے جس کا اثر آپ پر نہیں ہو رہا. تو قرآن میں واضح طور پر اس آیت کے اندر فارمولہ موجود ہے کہ اگر آپ برے اور فحش کاموں سے بچ رہے ہیں تو آپ کی نماز مقبولیت کے درجوں کی طرف گامزن ہے. اور یاد رکھیں، اگر آپ نیک بن رہے ہیں نماز پڑھ کے، برے کاموں سے بچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحیح ٹریک کے کونے پہ پہنچ گئے، نہیں، آپ صحیح ٹریک پر ہیں. اس لیے کہا ہے اہدینا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ، جس رستے پہ تو نے چلایا ہے اپنے نیک رستے پر اسی پہ چلاتا رہے. اسی لیے ہر دفعہ ہم دعا مانگتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، کیونکہ جو لوگ
اپنے آپ کو نیک سچا ایماندار اللہ کے حساب سے بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شیطان بھی انہی کے پیچھے زیادہ لگتا ہے، اور جب شیطان زیادہ لگتا ہے تو اس کے وار زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فوراً دعا دے دی اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے شیطان کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بات سمجھ میں آئی جناب؟ یس سر۔ کیا سمجھ میں آئی ہمارے صاحب؟ یعنی کہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے اور برے کاموں سے بچتے رہنا ہے، تبھی ہم جو ہے پہلے صاحب مجھے بابا یہ بتائیں، مارج اور زبیر میں کیا ہم اپنی نمازوں کے قبول ہونے کی کوئی اللہ کی طرف سے ثبوت رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے؟ سر یہ یہ بات آج کل کے زمانے میں بتانا تو تھوڑا سا مشکل ہے۔ نہیں، اس کام پہ چلنا مشکل ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا اللہ کی طرف سے کوئی فارمولا ہے ہمارے پاس اپنی نمازوں کو سیدھا کرنے کا یا نہیں؟ سر ہے، فارمولا ہے سر، قرآن کی آیتیں ہیں جو عورتوں کے لیے اور مردوں کے بھی ہے۔ ایک تو وہ ان الصلاۃ والفحشاء والمنکر، یہ کہ نماز برائیوں سے جس میں ہم نے روکتی بھی ہے، گفتگو کری۔ جی ہاں، اور دوسری یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے، جس جی میں جی اللہ کے مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نامحرم کے سامنے جھکا کر رکھیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور بے شک اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ شاید میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی، اور اس میں اللہ نے ہمارے جسم کے کچھ اعضاء کے لیے حکم دیے، تو آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سر، جیسے ابھی بھی کیا تھا زبیر نے، محمد زبیر صاحب نے، کہ سر ہمیں یہ احکام کہاں سے ملیں گے؟ تو یاد رکھیں اسلام جو ہے وہ 3 بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے، دین اسلام 3 بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ سب سے سر معذرت، جی جی یہ تو مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی آیت نمبر یہ تو 30 ہے، آیت نمبر 31 میں بھی ہے، اللہ عورتوں سے کہہ رہا ہے اور مومنات سے کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھی ہیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ ٹھیک ہے نا، زینت کا اظہار نہ کریں، لیکن اپنے شوہروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، غیر نامحرم کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے، لیکن حکم آ رہے ہیں خدا کے۔ آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ میں سے کسی نے بار بار سوال کیا تھا کہ سر یہ احکام ہمیں کیسے پتہ لگیں گے؟ تو جیسے ابھی زبیر نے بھی کہا تھا، زبیر پتہ نہیں بھی کہاں چلیں گے شاید نماز کے ٹائم کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ویسے بھی اپنا سیشن اینڈ کر رہے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے آج، پتہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ کم آئے، ورنہ میرا پورا زبردست ایک پریزنٹیشن آپ کو دینے کا ارادہ ہے، وہ پریزنٹیشن بھی میرے خیال ہے ہمارے 3 کلاسز تک یا 2 کلاسز تک تو چلے گی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آج ہمارا جمعہ ہفتہ اتوار ہمارا لاسٹ سیشن ہے اس کا، کل سے پھر باٹنی کلاس شروع ہو جائیں گے اس ٹائم کے اوپر، تو پھر نیکسٹ ویک اس کو ہم کیری آن کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو پتہ یہ لگا کہ اسلام میں بتا رہا تھا کہ 3 بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک جو ہے عقائد پہ کھڑا ہوا ہے، پہلا حکم کیا ہے اسلام کے اندر؟ یہ تمام فقہوں کی بات کر رہا ہوں، لفظ اسلام جب استعمال کر رہا ہوں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں، کسی فقہ کی بات نہیں کر رہا۔ اسلام کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ عقائد پر، یعنی کہ اللہ پر یقین کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے اخلاقیات پر، ٹھیک، اخلاقیات مطلب تہذیب، تمدن، احکام دنیا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے اخلاقیات کے احکامات سارے۔ دوسری اس پہ تیسری چیز جو ہے ہمارے پاس وہ احکام دین پر۔ احکام دین مطلب سیاست کے لیے حکم کیا ہے، عبادت کے لیے حکم کیا ہے، معاشرت کے لیے حکم کیا ہے، روزی کمانے کے لیے حکم کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے، پردے کے لیے حکم کیا ہے، یہ احکامات دین کے اندر آتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں اس کی، اسلام کی۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں، ایک تو عقائد، دوسرا اخلاقیات، اور تیسرا احکام۔ یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر پورا اسلام کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں ان 3 سبجیکٹس کو پڑھنا ہے، تب ہمیں دین سمجھ میں آنا شروع ہوگا، ورنہ ہم زندگی بھر نمازیں پڑھتے پڑھتے اپنے بزرگان کی طرح بزرگ ہو جائیں گے، اور جس طرح وہ دنیا سے گزر گئے اس طرح ہم بھی دنیا سے گزر جائیں گے، ہماری عبادتیں صرف پریکٹس کی حد تک رہیں گی، ٹھیک ہے جناب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارا سیشن 1 گھنٹے کا ہو گیا، ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، کل لیکن باٹنی کی کلاس کے ساتھ میں۔
कोई अगर बात शेयर करनी है तो बता दीजिए। सर मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी बेटा जी। ये जैसे सॉन्ग्स वगैरह के हिसाब से आपने बताया है, और इस्लाम में भी है कि इसको नहीं, ये सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए, आपने बताया कि अल्फाज वगैरह की वजह से। तो जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोस देखते हैं, कोई क्राफ्टिंग वगैरह के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, आपने भी जो चैनल पे वीडियोस डाली हैं उनमें सॉन्ग्स पीछे हैं, ट्यून है वो, उसमें कुछ बोला नहीं जा रहा है, तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है ना? देखिए म्यूजिक के हवाले से जो एक फार्मूला दिया है उलमाए कराम ने ना, उन्होंने कहा है कि ऐसा म्यूजिक जो इंसान को अपने आप में रखे, मसलन इंसान का जिस्म रक्स ना करे, क्योंकि हम देखें कोई म्यूजिक सुनते हैं ना तो फौरन हम गर्दन हिलाने लग जाते हैं या हाथ हिलाने लग जाते हैं या पाँव हिलाने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा म्यूजिक जो इंसान के आज़ा व जवारे के ऊपर अपना असर ना डाले कि वो उसको हिलने जुलने पर मजबूर करे, तो ऐसे म्यूजिक के लिए हराम का हुक्म नहीं है। ममानियत है, ना सुने तो बेहतर है, लेकिन हराम के जिम्मे में नहीं है, गुनाह के जिम्मे में वो म्यूजिक नहीं आता जिसमें शहवत ना हो। अच्छा, और वो पीछे म्यूजिक इसलिए डाल दिया जाता है और आपका तवज्जो उस म्यूजिक की तरफ नहीं होती है, आपकी तवज्जो क्राफ्ट की तरफ होती है, उस वीडियो की तरफ होती है, उस इल्म की तरफ होती है, उस एजुकेशन की तरफ होती है। वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि आपकी कंसंट्रेशन को पीछे रखा जाए, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपकी तवज्जो सारी उसके ऊपर होती है, उस हदफ पे होती है, म्यूजिक पर नहीं होती है, क्योंकि आपका हदफ म्यूजिक नहीं हो रहा होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाया है जा रहा है वो होता है। ऐसा नहीं कि एंटी क्राफ्ट के पीछे आप कोई छनकता हुआ मुन्नी बदनामी वाला गाना डाल दें, ठीक है ना। वो एक फिर गलत है, क्योंकि फिर उससे भी तवज्जो बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा मशहूर मारूफ क्राफ्ट की तरफ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो मशहूर मारूफ म्यूजिक है, हमें वो म्यूजिक पहले अट्रैक्ट कर लेगा, क्राफ्ट की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं होगी। क्राफ्ट मतलब जो भी मटेरियल है, जो मैटर है, ठीक है ना। तो देखिए इस्लाम बड़ा वाज़ेह है, और अल्लाह कहता है, मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 141 की तिलावत कर रहा हूँ, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, कि लोगों अल्लाह अपनी आयतें तुम पर खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अकल से काम लो। खोल खोल कर बयान करता है अल्लाह अपने आयतें, जबकि हमारे यहाँ से क्या गुफ्तगू होती है, जो हमारे थोड़े बहुत उलमा कराम होते हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, कि नहीं जनाब कुरान बहुत मुश्किल है, आप इसको ना पढ़ें, वरना आप खुद से पढ़ेंगे तो बहक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास कुरान की तफसीर का सही तरीके से कोई जरिया भी नहीं मिल रहा होता, तो हम परेशान। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने खुद ने कहा, जो मैंने भी आयत पढ़ के सुनाई, कि अल्लाह ने अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान किया है। तुम में से कोई जो इसमें से हिदायत ले, तो अल्लाह ने सबके लिए दावत दी है, सबके लिए जो है ना वो दावत है सबके लिए, ठीक है ना। तो कुरान की आयतों को पढ़ेंगे, आपको अपने जिस्म के हवाले से, आज़ा के हवाले से, और उलमा कराम ने बड़ी मेहनत करी इस पर, और अहकाम दीन और अखलाकियात और अकायद की पूरी पूरी बहसें, चैप्टर, आयत के रेफरेंस, सब कुछ बना हुआ है, बस हमारी तवज्जो की जरूरत। और महाराज बेटा और की बात? नो सर, अभी तो यही सवाल था। ठीक है बेटा, चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।